گلستان سعدی میں ایک حکایت ہے کہ ایک بہت بڑا پہلوان ہوا کرتا تھا۔ اس نے پورے 360 داؤ سیکھ رکھے تھے۔ وہ جب بھی کسی مقابلے کے لیے جاتا تو انہی داؤ میں سے ایک کر کے مقابلہ جیت لیتا۔ لوگ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ جو بھی اس سے مقابلہ کرتا ہمیشہ ہار جاتا۔ اس پہلوان کے بہت سے شاگرد تھے۔ پہلوان کو اپنا ایک شاگرد بہت عزیز تھا۔ اس نے اپنے شاگرد کو 300 داؤ سکھائے۔ رفتہ رفتہ شاگرد بڑا پہلوان بن گیا۔ قد و قامت میں بھی بلند تھا اور اوپر سے پہلوانی میں ایسی شجاعت دکھائی کہ ہر جگہ اس کی واہ واہ ہونے لگی۔ شاگرد کو اپنے اوپر ناز تھا اور وہ کہتا کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے کوئی مقابلہ کر سکے، اور یہ بھی کہتا کہ میں اپنے استاد کی عزت صرف ان کی بزرگی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں اپنے استاد سے بھی بڑا پہلوان بن گیا ہوں۔ میرا استاد بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ استاد کو جب اپنے شاگرد کی یہ باتیں معلوم ہوئیں تو اسے بہت دکھ ہوا کہ اب میرا شاگرد میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ استاد نے اپنے شاگرد کو مقابلے کی دعوت دی۔ شاگرد یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، استاد جی بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہاں ان کے بڑھاپے کی کمزوری اور کہاں میری جوانی کا زور۔ پھر مقابلے کا دن متعین ہوا۔ تماشائیوں سے مجمع بھرا ہوا تھا۔ لوگ یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے کہ آج استاد اور شاگرد میں کس کی جیت ہوتی ہے۔ شاگرد حشاش بشاش میدان میں آیا۔ اکڑ ایسے دکھا رہا تھا جیسے آسمان کو چھو لے گا۔ استاد پہلے ہی میدان میں موجود تھا۔ استاد کو اندازہ تھا کہ میرے شاگرد میں طاقت مجھ سے زیادہ ہے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو استاد نے لڑائی میں وہ داؤ استعمال کیا جو اس نے شاگرد کو نہیں سکھایا تھا۔ استاد نے پوشیدہ داؤ سے شاگرد کو زمین بوس کیا تو میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ وقت نے استاد کو ڈھیروں انعامات سے نوازا۔ جب لوگوں نے شاگرد سے ہارنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ بے شک استاد جیت گیا ہے، لیکن وہ اس داؤ کی مدد سے جیتا ہے جو اس نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ اس کے جواب میں استاد نے کہا کہ یہ داؤ میں نے اس لیے پوشیدہ رکھا تھا کہ اگر میرا کوئی شاگرد مجھ سے مقابلہ لگائے تو جیت کر مجھے شکست نہ دے سکے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی خود کو استاد کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے ہم کتنی بھی ترقی کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے استاد کی عزت کا خیال رکھیں اور کبھی استاد سے مقابلے کا سوچیں بھی نہیں۔